ینگ ایج گروپ کے لوگ ہیں جیسے 20 ہیں 21 ہیں جنہوں نے ابھی بالکل سٹارٹ لینا ہے، میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت کیئرفلی پک کرنا چاہیے۔ میں آپ کو 4 یا 5 چیزیں بتاؤں گی جس کی بیسس پہ آپ اپنے لیے ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ کس کی طرف انکلائنڈ ہے، جاب کی طرف یا بزنس کی طرف؟ تو میری پہلی سجیشن یہ ہے کہ جہاں آپ کی گٹ فیلنگ ہے، جہاں آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کو وہی کام کرنا چاہیے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے جب کسی انڈیویجول کا جاب کی طرف ذہن ہے اور فورسفلی وہ اگر بزنس کر لیتا ہے تو جیسے ہی ہارڈ ٹائم آتے ہیں، اسٹرگلز آتی ہیں یا تھوڑے دھکے ملتے ہیں بزنس میں، تو وہ فوراً سے گیو اپ کر کے جاب کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کبھی ذہن ہی نہیں تھا بزنس کرنے کا۔ تو پہلا آپ نے اپنے آپ کو یہ جج کرنا ہے، اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ آپ اندر سے کیا کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں آپ کا ذہن ہے آپ کو وہی پاتھ فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے فائنینشیل رسپانسبلٹی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اکثر فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا بچہ، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی ہے، وہ جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کرے اور جاب کر کے ارننگز یا پیسے لانا شروع کرے تاکہ گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہوں، یا اگر کوئی چیزیں ایسی تھی جو پیسوں پہ ڈیپینڈنٹ تھی وہ اس کو کرنا شروع کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کتنی فائنینشیل سپورٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے فائنینشیلی، لیکن آپ کو بھی فائنینشیل کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا اور آپ کو اپنی فیملی یا اپنے لیے بھی پیسے ارن کرنے ہیں۔ تو یہ دونوں فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر تو آپ کے اوپر لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کی فیملی کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو بالکل بزنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو وہاں سے ایک دم ریٹرن نہیں آئے گا۔ جتنا زیادہ پھر بزنس میں اسٹرگل پیریڈ گزرے گا آپ کے اوپر سٹریس بڑھتا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے پہلے سے ایک سٹریس ہے کہ اب میں نے گھر پیسے دینے ہیں یا میں نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، تو وہ سٹریس لے کے بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تھرڈ یہ ہے کہ آپ اسٹرگل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے کتنے ریڈی ہیں یا کتنے ولنگ ہیں۔ اگر آپ کو بابو بننے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 to 5 ایک اے سی والے کمرے میں کمفرٹیبلی بیٹھیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ جاب کریں، مزے کریں، پھر آپ کو بزنس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بزنس میں آپ کو گرمی میں، سردی میں باہر جانا پڑے گا، کلائنٹس ڈھونڈنے پڑیں گے، مشکل کام ہے، ایک لمبا راستہ ہے۔ لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے پہلے 2 کرائٹیریا یس ہیں، یعنی آپ کی گٹ فیلنگ ہے کہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے، پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ ہے یا آپ کو فائنینشیل بیکنگ ہے، تو آپ خود کو اسٹرگل کے لیے، محنت کے لیے منا لیں، کیونکہ جو 20 to 30 ایئرس کی ایج ہوتی ہے اس میں آپ کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کم ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کم عمر میں کرنا اچھا لگتا ہے یا مناسب ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو وہ چیزیں تھوڑی ان اپروپریٹ ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کمپنی پروفائل ڈور ٹو ڈور لے کے جانا، شاید آپ 20 سال کے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک کمپنی کھولی ہے، ہم یہ سروسز یا یہ پروڈکٹس دیتے ہیں، تو آئی تھنک اس میں اگر آپ کوئی نو کر دیتا ہے یا آپ کو گارڈ باہر نکال دیتا ہے یا آپ کو میٹنگ کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے، دیٹ میکس سینس۔ جبکہ جب آپ 40 ایئرس کے ہیں اور آپ اسی طرح کمپنی پروفائل ڈور ٹو ڈور لے کے جا رہے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس، تھوڑا سا وہ ان اپروپریٹ ہے۔ 40 ایئرس میں تو پھر آپ کو رائٹ پرسن کے ساتھ ملنا چاہیے اور B2B ٹرانزیکشنز یا بزنس ٹو بزنس ڈیلز ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو لگتا ہے بزنس کرنا چاہیے تو آپ اپنے آپ کو ہارڈ ورک کے لیے، اسٹرگل کے لیے ریڈی کریں اور بزنس سٹارٹ کریں۔ فورتھ ہے ویژن اینڈ پیشن۔ اگر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے لائف میں تو پھر آپ آرام سے جاب کریں جس میں آپ کو ترقی بھی ہوتی جائے گی، سیلری بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کا سسٹم چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کا ویژن ہے، آپ کے پاس موٹیو ہے، چاہے وہ منی ہے، فیم ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، جو بھی ہے، لیکن بزنس کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ موٹیو، پرپز ہونا ضروری ہے۔ وداؤٹ پرپز پھر آپ کو جیسے ہی ہارڈ ٹائم آئے گا تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ لاسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو بھی اسٹڈی کریں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی بات ماننے میں پرابلم ہوتا ہے یا ان کو یس یس کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ جاب میں تو آپ کو بہت سارا یس کرنا پڑے گا اور ان میں سے بہت سارے سینیریوز یا کیسز ایسے ہوں گے جس میں آپ اگری بھی نہیں کر رہے ہوں گے، پھر بھی آپ کو ہاں کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو دوسروں کی بات ماننا پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو بزنس کی طرف سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت ہی کنٹرولنگ ہوتے ہیں اور ان کو
ایک کمانڈنگ پوزیشن اچھی لگتی ہے کہ وہ ہر کسی کو گائیڈ کریں یا سجیسٹ کریں کہ تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، یا یہ سچویشن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کی نیچر ایسی ہے تو پھر آپ بزنس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تھرڈ رسک ٹیکنگ ہے. رسک ٹیکنگ بڑا ضروری ہے کیونکہ بزنس میں رسک انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ کو رسک لینا پسند ہے تو آپ بزنس کو سوٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک سیکیور لائف پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کو جاب کر لینی چاہیے. تو یہ آپ نے ان 4-5 چیزوں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے اور آپ بزنس کو سوٹ کرتے ہیں یا آپ جاب کو سوٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سیکنڈ سینیریو جس میں اسی ایج گروپ نے بٹوین 19 to 25 یا 22 نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ فیملی بزنس جوائن کریں یا آپ جاب کریں. ان دیٹ کیس آپ کو پریفر کرنا چاہیے کہ آپ فیملی بزنس جوائن کریں کیونکہ وہاں آلریڈی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ایفرٹس ہوئی ہیں، اور بزنس کسی نہ کسی سٹیج پہ تو ہوگا، چاہے وہ ارلی سٹیج پہ ہے، گروتھ سٹیج میں ہے، میڈیم ہے، یا کوئی بھی بزنس کی ٹائپ ہے. تو آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آپ فیملی بزنس جوائن کریں اور اس کو ٹیک اپ کریں. اب اکثر لوگوں کو فیملی بزنس جوائن کرنے میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو بزنس کی جو نیچر ہے یا بزنس جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتا، یا جس طرح کے لوگوں سے اس بزنس میں ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ان کو پسند نہیں ہوتے. تو ان دیٹ کیس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انیشلی وہی بزنس جوائن کریں اور بعد میں آپ اس کو ڈائیورسیفائی کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے، آپ وہاں سے پیسے نکال کے یا پیسے ارن کر کے جو بزنس آئیڈیا ہے آپ سائیڈ بائی سائیڈ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں.